بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکا لڑکی، نوکری، رشوت اور لالچ۔ تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھوں سے بجتی ہے، اور سکے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں ہے۔ ایک پہلو کی ہماری طرف سب کی نظر ہے، جہیز جہیز جہیز۔ دوسرے سکے کے دوسرے پہلو کے اوپر سب کی نظر نہیں ہے۔ وہ نظر کیا ہے، آج آپ سب کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب بات جہیز کی ہو تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جہیز مانگنا بھی غلط ہے اور 50,000 کی نوکری والا لڑکا تلاش کرنا بھی غلط ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لڑکے کے پاس جائیداد اور پیسہ کتنا ہے اور اس کے پاس نوکری کون سی ہے، اور بچہ ایسا تلاش کرتے ہیں جس کے پاس 50,000 والی نوکری والا لڑکا تلاش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے، سکے کا دوسرا پہلو ہے۔ اگر سب نوکری والا لڑکا ہی تلاش کریں گے تو باقی لڑکے کنوارے رہ جائیں گے کیا؟ ہم جان بوجھ کر دولت مند لڑکا تلاش کرتے ہیں اور خود ہی پوچھتے ہیں آپ کی مانگ کیا ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب تک لڑکے کی نوکری نہیں لگتی تب تک جلدی کوئی رشتہ نہیں آتا۔ ماں باپ لڑکے کے پوچھ پوچھ کر لڑکی والوں کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکی والے تیار ہی نہیں ہوتے۔ لڑکی والوں کا پہلا سوال ہوتا ہے لڑکا کماتا کتنا ہے، ہماری لڑکی کو کیا کھلائے گا، کیا پہنائے گا۔ مگر جیسا ہی نوکری لگ جاتی ہے تو رشتے والوں کی آمد میں چوکھٹیں گس جاتی ہے اور گیس ختم ہوتا ہے چائے بنا بنا کر۔ اب لڑکے والے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور ڈیمانڈ کیوں نہ بڑھے جبکہ ڈیمانڈ بڑھنے کی ایک نہیں دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسی لڑکے کو سینکڑوں لوگ ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب لڑکے والا اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ رشوت ہے، کیونکہ نوکری لگانے میں جو رشوت اس نے خرچ کر دی ہے، اس نے پیسہ جو دیا ہے اس کی بھرپائی بھی تو کرنی ہے کہیں نہ کہیں سے، تو جو سامنے ہوگا وہی نظر آئے گا۔ اب لڑکی والے ہی جو چوکھٹیں گس رہے تھے اس قیمت کا ٹھیکرا ان پر پڑتا ہے، ان پر ہی پڑتا ہے۔ بارہا دیکھا گیا ہے، جیسا ہی نوکری لگنے کی خبر ملتی ہے وہی لوگ پہلی فرصت میں رشتہ لگانے پہنچ جاتے ہیں، جو کئی بار اسی لڑکے کو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اب جب کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو کیوں نہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، تو اس کو ریجیکٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ پوچھتے تھے کہ لڑکی کو کیا کھلائے گا، کیا پہنائے گا۔ تو اب یہ جب نوکری والا ہے تو یہ بھی پوچھے گا کہ تم کتنا دو گے، اور آپ بھی کوئی نیک بن کر تو نہیں گئے ہیں اس کے دروازے پر، آپ بھی لالچ کا پھٹارا لے کر گئے ہیں اور نیت کر کے گئے ہیں کہ گاڑی یا کچھ کیش کے بدلے لڑکا خریدیں گے اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ لوٹیں گے۔ تو اب جب وہ مزید مانگتا ہے تو کیس کس بات کا، الزام کس بات کا؟ یہ تو آپ ہی نے سکھایا تھا کہ رشتہ ہمارے یہاں کر دو، بولو کون سی گاڑی چاہتے ہو، کتنا کیش چاہتے ہو۔ تو آج اسے دوسری گاڑی پسند آ گئی اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح آپ نے اسے قیمت دے کر خریدا تھا اب پھر سے وہ لڑکی کی خاطر خریدے گا۔ تو اب روتے کیوں ہو؟ یہ راستہ اسے آپ ہی نے بتلایا ہے۔ اب قصوروار صرف لڑکا کیوں ہے؟ میرا اپنا نظریہ یہاں کچھ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قصوروار صرف یہ دو فریق نہیں ہیں بلکہ 3 فریق ہیں، تیسرا رشوت ہے۔ جب قصوروار 3 ہیں تو صرف لڑکے پر ساری بلا کیوں؟ اس پر ناکامی کا ٹھکرا کیوں پھٹے گا؟ اسی کو جیل کیوں کھانی پڑے گی؟ کیوں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی؟ رشتہ بگڑنے کے بعد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز آپ کو یاد آ جاتا ہے، اور ان کی جو حدیثیں اور جو آیتیں ہر چیز ہیں وہ سب یاد آ جاتی ہیں۔
آپ رشتہ کرتے وقت اسلام کو فالو نہیں کرتے، اور جب رشتہ بگڑ جاتا ہے یا کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز یاد آ جاتا ہے۔ جب شادی سے پہلے کوئی اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں، اسلام نے کن احادیث کو کیا کیا ذکر کیا ہے، قرآن نے کیا ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، اس کے طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، کیونکہ لڑکا پیسے والا ہے یا لڑکا پیسے والا ہے، نوکری والا ہے، اس کو جہیز دے کر لڑکے کو خریدا جاتا ہے، اور جب انہونی ہوتی ہے یا کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو سب اور ٹھکرا اس لڑکے پر اور احادیث پر اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث یاد آتی ہے۔ اگر آپ کو جہیز حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کیوں بھول جاتے ہو آپ رشتہ کرتے وقت؟ حضرت علی کی غربت اور غریبی کیوں بھول جاتے ہو کہ حضرت علی کے پاس اتنا پیسہ اور اتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ اسلام سے سیکھتے ہیں رشتہ کیسا کرتے ہیں، آؤ بتاتے ہیں۔ آپ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے، قرآن کریم نے خود فرمایا ہے، آؤ نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اگر وہ فقیر ہو تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ سورہ نور کے اندر ہے، سب لوگوں کو نظر نہیں آئی؟ جو اللہ خود فرما رہا ہے اگر غریب بندہ ہے تو بھی اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، وسعت والا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر غریب اور نادار تب بھی نکاح کرو اس سے، اللہ تعالیٰ انہیں غنی فرما دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ مگر نہ بابا نہ، ہم تو نوکری والا ہی تلاش کریں گے۔ آؤ حدیث بھی سن لیجئے، حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کی مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، اگر ایسا نہ کرے تو تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ یاد رکھیے یہ حکم طرفین کے لیے یکساں ہیں، لڑکی میں بھی دینداری ہونے دیکھیں اور لڑکے میں بھی دینداری دیکھیں۔ غور کریں، مذہب اسلام تو کہتا ہے کہ شادی نہ مال دیکھ کر کرو، نہ خوبصورتی دیکھ کر کرو، نہ دنیاوی مال و دولت کے حصول کے خاطر، بلکہ شادی دینداری کو دیکھ کر کرو۔ یعنی اگر لڑکا یا لڑکی مالدار ہے تو شادی صرف مالداری کی بنیاد پر نہ کرو، اگر خوبصورت ہے تو صرف خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ نہ کرو، اگر مال و متاع والی ہے تو رشتہ صرف مال و متاع کی بنیاد پر نہ کرو، بلکہ رشتہ کرنے میں دینداری دیکھو۔ اگرچہ غریب ہو مگر دیندار ہو تو رشتہ کر لو، اگرچہ خوبصورت نہیں ہے مگر دیندار ہے تو رشتہ کر لو، اگر مال و دولت نہیں ہے مگر دینداری ہے تو رشتہ کر لو۔ یقین جانو اگر رشتہ داری دینداری کی بنیاد پر ہو تو جہیز کی بات ہی نہیں آئے گی، نہ جہیز کے لیے لڑکی ستائی جائے گی، اور نہ ہی مالدار نہ ہونے کی بنیاد پر غریب لڑکوں کے رشتے رک جائیں گے۔ یہ ساری تباہی رک سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ دینداری کو اختیار کر لو، مگر ہمارا سماج لالچ میں ہمیں یہ نہیں کرنے دیتا، اور پھر جب کوئی بات بگڑ جاتی ہے تو قصوروار دوسروں کو ٹھہراتے ہو، جبکہ قصوروار ہم خود بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس کہے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔